امام بخش ناسک ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں۔ انہی اشعار کے ساتھ میں آج کے اس مہمان کا استقبال کرنا چاہوں گا نارو لٹریری سوسائٹی پہ، جو کہ اپنا نام کلمی نام جو ہے زندہ دل رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کے ساتھ کافی شوق و ذوق رکھتے ہیں۔ کشمیری، پہاڑی اور اردو زبان میں ان کی دسترس ہے، مزاحیہ بھی لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہبی شاعری پر بھی ان کا کافی عبور ہے۔ آئے جانیں ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ محترم زندہ دل، استقبال ہے آپ کا نارواؤ لٹریری سوسائٹی کے۔ شکریہ ڈاکٹر منظور صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے ساتھ تھوڑا بات چیت کرنے کی کوشش کی، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنا وقت نکال کے میرے پاس یہاں پر آئے۔ موسٹ ویلکم ان ایکو پارک۔ جناب، سب سے پہلے ابتدائی دور سے شروع کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے حوالے سے، اور ابتدائی زندگی کیسے کیا گزری، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گاؤں کے بارے میں بھی جاننا چاہوں گا کہ کس گاؤں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، اور آج کے ٹائم میں اس وقت کیا سٹیٹس ہے آپ کی لائف کی جو جرنی کا۔ محترم، میں آپ کو بتانا چاہوں کہ تحصیل اوڑی جو اب بونیار کے تحصیل کے زیر انتظام آتا ہے، ایک گاؤں جو کافی مشہور نام ہے، لمبر علاقہ ایک ہے جی، جو ابھی بونیار تحصیل کے زیر انتظام ہے، پہلے وہ اوڑی تحصیل کے ساتھ آتا تھا۔ میری پیدائش وہاں کی ہے، اور پھر وہاں کچھ سال رہنے کے بعد میرے والد محترم جو ایک گورنمنٹ ملازم تھے، تو ان کے ساتھ جہاں پر ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی، ان کا کیا نام ہے؟ محترم عبدالاحد بٹ صاحب میرے والد محترم کا نام ہے، جو میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں رولر آپریٹر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ جی، تو ان کے جہاں پر بھی ڈیوٹی چلی جاتی، کیونکہ اس ٹائم پہ لمبر علاقہ کافی پسماندہ تھا، پچھڑا ہوا علاقہ تھا، تو ان کو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا تھا۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم سری نگر میں بھی میری زندگی کے کچھ سال گزرے ہیں بچپن کے دور میں، اور کپواڑہ ضلع کے آرمپورہ گاؤں میں بھی ہم جو کیا نام ہے عبوری جو ہماری رہائش تھی، وہ وہاں پر بھی تھی، ڈیرے پہ رہتے تھے والد محترم کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے مستقل سکونت جو اختیار کی، وہ بمیار گاؤں ہے بونیار تحصیل میں، جو لور جہلم پروجیکٹ ہے، LJHP، اس کی نہر کے کنارے پہ ایک گاؤں بسا ہوا ہے، بمیار ہے اس کا نام۔ بمیار تو پورا علاقہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا محلہ ہے، وہاں پر ہم رہتے ہیں، رہائش پذیر ہے۔ آپ بتائیں جناب، یہ زندہ دل اوریجنل نیم کیا ہے آپ کا؟ منظور احمد بٹ۔ تو زندہ دل کیسے آپ نے چنا، آپ نے کیسے انتخاب کیا اپنا قلمی نام زندہ دل کے نام سے؟ جی، میں بات کروں، مجھ سے سبھی پیار کرتے تھے، کرتے بھی ہیں الحمدللہ۔ تو میں ہنسنا ہنسانا جو میرا مطلب مشغلہ مان لیجیے تھا، کہ مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں ہنساؤں لوگوں کو۔ تو ہر محفل میں جہاں بھی، چاہے کہیں شادی ہو، چاہے کہیں اور کوئی محفل ہو، اس میں بیٹھ کے تو ہنسی مذاق کے ساتھ میرا زیادہ لگاؤ تھا۔ اس حساب سے پھر مجھے اپنے ماما جی ماسٹر غلام احمد میر صاحب، جو ذہن پورہ میں رہائش پذیر ہیں، وہیں کے رہنے والے، میرا ننیال ہے وہاں پر، تو وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ آپ زندہ دل انسان ہو، آپ ہنساتے ہو۔ تو پھر میں نے زندہ دل منتخب کیا، اپنا جو قلمی نام ہے، میں نے خود ہی اپنے آپ ہی زندہ دل رکھ لیا، تو اس وجہ سے میرا نام زندہ دل پڑ گیا۔ اپنے بارے میں بتائیں کہ تعلیمی سفر جو ہے آپ کا کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک آپ پڑھے ہیں، اور اس کے بعد کیسے آپ اس وقت ایکو پارک میں ایز مینیجر کام کر رہے ہیں، کہ کیسے آپ کی جرنی شروع ہوئی؟ دیکھیے حضرت، تعلیمی لحاظ جو تعلیمی مطلب سفر میرا جو ہے، وہ لمبر سے شروع ہو کے کپواڑہ میں بھی میں پڑھا ہوں، اور آ کے بمیار میں ختم ہو گیا۔ میں نے کوئی زیادہ بڑی ڈگریاں نہیں کی ہوئی ہیں، لیکن الحمدللہ جتنا بھی اللہ نے نصیب میں رکھا تھا تو اتنا پڑھ لیے،
اور الحمدللہ پڑھ لکھ سکتا ہوں، بس اتنا کافی ہے. اور زندگی کے جو دور رہے میں نے کافی محنت کی، مزدوری کی. میں تو کوئی گورنمنٹ جاب نہ کر سکا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اس کے کرم سے اچھی زندگی گزری. پیشے سے مزدور ہوں، لیکن اللہ نے پورا ہندوستان گھمایا، کیونکہ میں نہرو یووا کیندر سنگٹھن کے ساتھ ہمارا ایک یوتھ کلب ہوا کرتا تھا، کامران یوتھ کلب بیمیار. اس میں ہم نے بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز تھا میں، اور آج بھی الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ سوشل ورک کرتا رہوں، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں. جی. اس ٹائم پہ ہم نے کچھ نوجوان دوستوں نے جو ہمارے گاؤں کے تھے، تو ہم سب نے مل کے ایک یوتھ کلب بنایا جس کا نام ہم نے کامران یوتھ کلب رکھا. اور سال کی بات ہے یہ لگ بھگ 2002 ایسا ہی کچھ ہے، اسی 2000 میں. تو اس ٹائم پہ ہم نہرو یووا کیندر سنگٹھن کے ساتھ مل کے پروگرام کرتے تھے. تو کئی ساری کلچرل پروگرام میں اس کے نسبت سے جڑا رہا. جی. اور پھر ہم نے اس کو رجسٹرڈ بھی کرایا تھا، رجسٹریشن ہماری یوتھ کلب کی ہوئی. تو 2005 میں جو زلزلہ آیا اس دور میں بھی ہم نے اچھا کام کیا، جتنا بھی ہم سے ہو سکا. اس پورے کامران یوتھ کلب کے سبھی نوجوانوں نے مل جل کے کام کیا. جو فرسٹ ایڈ وغیرہ نہیں کہہ سکتے ہم، جو فرسٹ مطلب پہلے جب یہ ڈیزاسٹر ہوا تو اس ٹائم پہ ہمارے ورکرز، ہمارے جو کارکن تھے، ہم نے مل جل کے کام کیا پورے گاؤں میں جا کے جتنا ہم سے ہو سکا. ہم پہلے پہنچے اوڈی کے علاقوں میں، کافی اچھا کام کیا اس ٹائم پہ. تو ہمیں اس کے لیے اپریسیشن بھی ہوئی. اور اسی دور میں ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ایک ٹرسٹ ہے، انہد ایکٹ ناؤ فار ہارمونی اینڈ ڈیموکریسی، جو دہلی بیسڈ ہے، انہوں نے بھی یہاں پر تھوڑا بہت ریہیبلیٹیشن کا کام کیا اور لائیولیہوڈ کا کام کیا اس ٹائم پہ. تو اس کے ساتھ میں کام کرنے لگا. جی. تو انہوں نے ایز آفس بائے مجھے اس ٹائم پہ اپوائنٹ کیا. تو جب انہوں نے میری کارکردگی دیکھی تو جو میڈم کنٹری ہیڈ شبنم ہاشمی جی تھی، انہوں نے مجھے کیا بولتے ہیں اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر انہد اوڈی بنا دیا. تو اس کے ساتھ بھی میں نے 2-4 سال کام کیا انہد کے ساتھ. اور ہم نے یہاں پر ریہیبلیٹیشن کا تھوڑا بہت کام کیا ہے اوڈی علاقے میں، اور کچھ لائیولیہوڈ بھی ہم نے پرووائڈ کرایا تھا اس دور میں فیملیز کو، جتنا ہم سے اس ٹائم پہ بن سکا ہم نے کیا ہے. تو یہ بھی میری ایک زندگی کا دور رہا ہے. اور اس دور میں بھی ہمارے کچھ میں نہرو یووا کیندر سنگٹھن کے مادھیم سے ادھر ممبئی میں ایک پروگرام ہوا تھا، میگا نیشنل انٹیگریشن کیمپ، اس میں بھی میں نے حصہ لیا ہوا ہے. اور ایک بار شملہ میں بھی ایک پروگرام ہوا تھا، بلاسپور ہماچل پردیش میں، وہاں پر بھی گیا ہوں. مگر جو کہیں بھی انڈیا میں گیا ہوں، چنئی گیا ہوں، تو آلموسٹ کافی انڈیا کے کافی علاقوں میں گیا ہوں، دیکھے ہیں میں نے. تو لیکن نہرو یووا کیندر سنگٹھن کے مادھیم سے گیا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ لمبر گاؤں جو ہے یہ آپ کا پیدائشی آبائی گاؤں ہے. لمبر گاؤں کے بارے میں تھوڑا سا آپ تاریخی پس منظر بتائیں کہ لمبر گاؤں کا میں نے سنا ہے کہ کازی ناگ وائلڈ لائف سینچری، اور کچھ سالوں سے وہاں پہ جو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لوکیلٹی میں واٹر فالز یا باقی ٹورزم کے حوالے سے بھی کافی سارا، یا برڈ واچرز کا میں نے سنا. وہاں سے ایک وائلڈ لائف فوٹوگرافر کا نام فرحان لون کے نام سے ایک بندہ ہے، تو جن کا میں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو بھی کیا تھا ادھر سلائیڈرز کیفے پہ. تو اس حوالے سے بھی بات کریں آپ. محترم، لمبر جو ایک اللہ کا ہے، بہت ہی خوبصورت ایک درہ جیسا مان لیجئے. ایک لمبر گاؤں جو ایک درہ جیسا ہے، دونوں سائڈ پہاڑوں کے بیچ میں ایک گاؤں ہے. اور نیچے سے لے کے جو گاؤں کا باٹم ہے لے کے اوپر پہاڑی تک پورا گاؤں بسا ہوا ہے، جہاں پر لوگ رہتے ہیں. رہائشی علاقہ ہے. جی. اور وہاں کے لوگ الحمدللہ محنت کش ہیں، اچھے محنتی لوگ ہیں، ملازمت بھی اچھی خاصی ہے، اور ویل کوالیفائڈ لوگ بھی وہاں رہتے ہیں. الحمدللہ ڈی سی صاحبان بھی ہیں اس علاقے کے، پولیس آفیسران بھی ہیں اس سائڈ کے، ایجوکیشن آفیسران بھی رہے ہیں اور ہیں بھی، اور ڈاکٹر صاحبان بھی ہیں وہاں کے. اور ایک اوپر ایک گاؤں بودرالی ہے، وہاں سے بھی اے ڈی سی صاحب ایک ہیں. تو الحمدللہ ایجوکیشن کا اچھا خاصا ماحول ہے وہاں پر، اور پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے.
پینے کے لیے ہوا صاف ہوا میسر ہے, اچھے لوگ رہتے ہیں, کوالیفائڈ لوگ رہتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت وہ جو وائلڈ لائف سینچری ہے وہ بھی وہاں پر ہے, ہانگل مار خور بھی پایا جاتا ہے اس علاقے میں, اور اوپر جو پورا علاقہ ہے اس کے ٹاپ پر وی جی ٹاپ ہے. اب وہ بھی شاید سنا ہے میں نے کہ وہ بھی ٹورزم کے نقشے میں آ رہا ہے, تو الحمدللہ انشاءاللہ ڈیولپمنٹ کی طرف رواں دواں ہے گاؤں. آپ اپنے کالمی سفر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کب سے اور کیسے شروع ہوا, اور کیسے ابھی آج اس وقت جو ہے آپ. دیکھیے میری جو ابتدائی تعلیم تھی وہ لمبر میں ہی پرائمری سکول ہے کہ ہمارے ہمسائے پر ہی وہاں پر تھا, ہماری زمین میں تھا, وہاں سے ایڈمیشن ہوا. پھر والد صاحب کی ڈیوٹی دور رہتی تھی اس ٹائم پہ, تو گاؤں میں اس دور اس بہک میں جانے کا, جو ڈوکو میں جاتے تھے لوگ, تو اس ٹائم پہ وہاں جانے کا رواج تھا. لوگ گرمیوں میں ابر ریچز کی طرف جاتے تھے, تو ہم وہاں اکیلے رہ جاتے تھے گاؤں میں. اس وجہ سے ہمیں والد صاحب کے ساتھ ساتھ ہی جانا پڑتا تھا جہاں ان کی ڈیوٹی ہوتی تھی. تو ذہن پورہ میں بھی میرے ماما جی ہیں وہ ٹیچر تھے, اور میرے بڑے ماما میرے بھائی صاحب علی محمد میر صاحب ہیں, وہ ابھی ایجوکیشن میں ڈیوٹی کر رہے ہیں, تو انہوں نے بھی مجھے پڑھایا ہے. اور ان کے اگر آپ مجھے یہ کہنا چاہیں کہ آپ کو شاعری کی طرف کس نے انسپائر کیا یا راغب کیا, تو جو میرے سنا والا ماتا مالک پیار وہ ابھی تک الحمدللہ مجھ پہ برقرار ہے. میں اب 46 سال کا ہوں, لیکن مجھے ابھی وہی پیار ننیال سے مل رہا ہے. اور الحمدللہ جو ماما میرے بھائی, چلو ماما مامی یا میرے بھائی یہ تو ایک رشتہ ہے, لیکن الحمدللہ جو میرے میرے بھائی بہنوں کے بچے ہیں انہوں نے مجھے زیادہ انسپائر کیا. میرے ایک جو ہے بھتیجا ہے میرے بھائی صاحب کا بڑا والا لڑکا, ان کا نام اشفاق احمد میر صاحب ہے, وہ میڈیکل میں کام کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ مجھے کافی انسپائر کرتے تھے, یا ان کے بچے جو بھی ہیں وہ بس ان کو میں زیادہ کلام اپنے سناتا تھا, تو مجھ سے وہ زیادہ انسپائر تھے. اور وہ مجھے بڑا مطلب انکریج کرتے تھے کہ آپ آؤ, آپ اپنا یہ کسی کو سناؤ, آپ نے پاس لکھ کے رکھتے ہو, کیا فائدہ. تو مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ میں شاعر ہوں. سب سے بڑی بات یہ تھی, مجھے کبھی یہ نہیں لگا کہ میں شاعر ہوں. تو میں اپنے حساب سے لکھتا ہوں, میں اپنے مطلب جو میرے دماغ میں آتا ہے, میں کسی کو مطلب کاپی نہیں کرتا. میں دیکھتا ہوں, میں کبھی اپنے دنیائی حالات و واقعات جو میرے سامنے رونما ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان پہ لکھوں. میں اپنے حساب سے لکھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بڑا ادیب ہوں, یا کس حد تک مجھے لوگ پسند کرتے ہیں وہ الگ چیز ہے, لیکن میں اپنے حساب سے میرے جو سامنے حالت و واقعات رونما ہوتے ہیں میں اسی حساب سے لکھتا ہوں, اور اپنے تاثرات کو لفظی شکل دینے کی کوشش کرتا ہوں. باقی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ادیب ہوں یا میں نے کبھی کتاب چھاپنے کا سوچا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں آج تک یا تو میں اپنی کوئی کتاب چھپا نہیں پایا, یا پھر میں نے اس کی طرف تھوڑا دھیان نہیں دیا. اور ایکچولی میں جو ہوں میں سوچنا ورا محنت کش طبقہ ستھ وابستہ, تو بہت دہ مزور کرت. آئی ہیو اے لارج فیملی ٹو سپورٹ. میرے الحمدللہ میری شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر یا 17 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اس ٹائم پہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا. ابھی الحمدللہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں, تو تم خاندرس وجہ میرے ریسنٹلی میرے 2 بچوں نے PG کمپلیٹ کیا. تو اس باسان مالی پتر بئی بارن, تو اس وجہ سے میرے پاس زیادہ لوڈ ہے. تو کم چھس بہ لکھان یم سات میں ٹائم تو سہ کم چھس بہ لکھان, تو تھوان فی الحال پانسے نشن. اب چونکہ بات چلی ارلی ایج میں آپ نے شادی کی, آپ کی شادی ہوئی, آپ بتائیں کہ اس کے فائدے اور نقصانات, چونکہ آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے تو لیٹ میرجز کا ایک نیا رجحان بڑھ رہا ہے. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, لوگوں کے پاس کہ جو ارلی ایج میں شادیاں کریں. اس حوالے سے تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہاں, اللہ کا کرم ہوا. دیکھیے یہ تو اللہ کے دست رس میں ہے, دست قدرت میں ہے. جب جس کا جو جیسے لکھا ہے ویسے ہوگا. جس کی جس عمر میں شادی, جس کی جس عمر میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ماسٹر پلان ایک انسان کا بنایا ہے وہ انہوں نے بنا کے رکھا ہے. تو میرا الحمدللہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی, سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا. دیکھیے والد صاحب گورنمنٹ ملازم تھے,
الحمدللہ انہوں نے کبھی اس چیز کی یہ کمی محسوس نہیں ہونے دی کہ میں مزدور آدمی ہوں، بلکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. انہوں نے ٹل ڈیٹ وہ بچوں کو ویسے ہی پیار کر رہے ہیں جیسے ہمیں انہوں نے پالا، ویسے میرے بچوں کو بھی پال رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کرم ہوا کہ والدین کا سایہ ابھی تک سایہ سر پہ ہے. بیمار ہیں لیکن ان کا سایہ کافی ہے. شکر ہے، کرم ہے اللہ کا، بڑی نعمت سے نوازا ہے اللہ نے. اور چھوٹی عمر میں شادی ہونے کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، بچوں کی پرورش اچھے سے ہوتی ہے. تو بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اکھ فٲیدٕ وٕچھو، سُہ چھُنہ وَنان حوالہِ ہَتھ چھُ خۄداے سٕنٛدِس دستِ قدرتس منٛز. مگر شکر خدا کا کہ مجھے فائنینشیل جو کمی ہے وہ تھوڑی رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچے اور جو میری شریک حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ فرمان بردار، اور الحمدللہ ماشاء اللہ کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور فرما بردار ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. تو شکر خدا کا اس دور میں جو آپ دیکھ رہے ہیں باہر کتنے بدعت ہیں، باہر کتنے فتنے ہیں، الحمدللہ ٹل ڈیٹ ابھی تک خدا کے فضل و کرم سے میری فیملی بچی ہوئی ہے. آپ بتائیں، آپ نے جو کالمی دنیا میں جیسے آپ نے قدم رکھا، اور آپ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کس جانرا میں لکھنا پسند کرتے ہیں اور کیسے کن چیزوں کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہیں؟ کوئی نیچر کو دیکھ کے، یا پیتھیٹک کنڈیشن جو ہے سماج میں، معاشرے میں، اس کو دیکھ کے، یا آپ نے کہا کہ مزاحیہ بھی لکھتے ہیں آپ، وہ کون سی چیزیں آپ کو انسپائر کرتی ہے اور کون کون سے جانرا میں آپ لکھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا نا کہ میں کبھی دنیائی حالات جب میرے پاس جو کچھ بھی میرے سامنے حالات یا واقعات رونما ہوتے ہیں تو ان کو میں قلمی شکل دینے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے میں بتاؤں آپ کو کہ اخ دور اوس بسن مز کھسنک رجحان اوس، گاڑی لکچہ گاڑی آسنا کہ اس دور میں ہم بسوں میں سفر کرتے تھے، تو اس ٹائم پہ آدمی سیٹ وغیرہ مطلب رکھتا تھا ریزرو، تو اس طرف میں جانا نہیں چاہوں گا کیونکہ یہ تو پھر اس ٹائم پہ بھی میں نے ایک لکھا ہے. اس ٹائم گو میں شوق پہلی زندگی میں ایک لیڈی شاہ ٹائپ میں نے لکھا. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے لیڈی شاہ؟ نہیں، اس میں تھوڑا اس وقت کے حالات میں نے لکھے ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پڑھوں گا. اگر آپ کو معیاری لگے، اگر آپ کو معیاری لگے تو ان لوگوں تک یہ میرا کام نہیں ہے، یہ لوگوں کا کام ہے. میرا کام ہے بس آپ کا جو ہے ڈاکیومنٹ کرنا، پھر لوگوں کا کام ہے وہ کس نیز پہ یا کس ڈگر پہ آپ کو. پھر میں لکھنے لگا جو اپنے گاؤں میں تھوڑا بہت کوئی مزاحیہ کوئی کام بن جائے تو وہ میں لکھتا تھا. پھر مزاحیہ لکھتے لکھتے میں کبھی خدا نہ خاصا کوئی دنیا میں کوئی رونما، جیسے 2005 میں زلزلہ آیا، اس ٹائم پہ میں نے زلزلے پہ لکھا. 2014 میں جو سیلاب کشمیر میں آیا، اس کو مد نظر رکھ کے بھی میں نے لکھا. اور جو سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ بھی میں نے لکھا. حب الوطنی کا بھی میں نے ایک اپنے حساب سے لکھا. تو جو آپ مذہبی شاعری کہتے ہیں اس میں بھی میں نے 2-3 کلام لکھے. نعت شریف بھی میں نے لکھے ہیں، اردو میں بھی لکھا ہے. تو اپنے حساب سے لکھتا. میں نے کہا نا، میں نے اپنے آپ کو کبھی شاعر یا ادیب نہیں سمجھا ہے، تو میں اپنے حساب سے لکھتا ہوں. اب جو تھوڑا بہت لوگ، ابھی میں فیس بک پہ چلاتا ہوں، زندہ دل میرا پیج جو چل رہا ہے، اس پہ میں چڑھاتا رہتا ہوں کبھی کبھی. آپ کے پوسٹ ہاں اس پہ آتے رہتے ہیں. تو پھر جتنا لوگوں کا پیار ابھی تو پورا بھرپور نہیں مل رہا ہے، لیکن الحمدللہ پیار دے رہے ہیں لوگ. تو ہمارے لیے یا ناظرین کے لیے جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک آدھی تبرکن اپنا ایک آدھ کلام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزاحیہ آپ لکھتے ہیں، مزاحیہ سننا چاہتے ہیں. جی میں کوشش کروں گا. تو یہ ہے پرسان کہ خاندر ارلی ایج میں جو شادیاں ہوتی ہیں، آپ اس کے بارے میں بتائیں. اس کا کیا عنوان ہے؟ خاندر میں تھومت کوشر خاندر میں تھومت. جی بسم اللہ کریں. ایک یہ مزاحیہ انداز میں، سبھی گھروں میں یہ مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں نے مزاحیہ انداز میں لکھی کہ پہلے میں ایک بات بتانا چاہوں کہ یہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادی اپنی خوشی سے کراتے ہیں، چاہے لو میرج ہو چاہے ارینجڈ ہو، لیکن ماں باپ کی مطلب رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے. مگر پتہ کور میں اخ چیز اخ انالسس اخ، حالانکہ یہ میری
खुदा के नज़दीक मेरी पर्सनल लाइफ के साथ नहीं है, क्योंकि ये मैंने 9th में लिखा है, जब मैं 9th में पढ़ता था तो तम सात लिखमुत। मगर बहुत मैक्सिमम कि तिमन दोन न फोन न टीवी ज्यादा रुझान न हो ये पत इंसान आसान बुजुर्गन हंद अत यह सा ये महफिल मज बेवान लोह लंगरस मज पत आम तौर आसान जन हंद वाय नौश, उस चीज़ को फील करके मैंने ये लिखा है। तो ये नौजवान बसान पत घरे वपर खानदर करित जी जी, हालांकि पता नहीं ये क्या, ये हम में क्या कमज़ोरी है कि हम अपने इसी बच्चे की मिसिस को अपनी बच्ची नहीं समझ सकते हैं। तो यह गसान गरस में बना चूर पत ये नौजवान थोड़ा मेंटल दपान वो कौन बोझ, तो उसी को मद्देनजर रख के मैंने ये कश्मीरी कलाम लिखा है। हाँ, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। खानदर फर्म शहमत कुरम खानदर, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, मोल मोज रुशत रुजिम लगिम इल्जाम, दोहस आयोस थकित फुटित युथी गर चास, दोहस आयोस थकित फुटित युथी गर चास, आख वटिम फ्रट पोश वनाम नास त्रास, माज ٲस कलस दग मिसिस गो जुकाम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, डैडी जानन दिचम वार्निंग एमएस समझाव, डैडी जानन दिचम वार्निंग एमएस समझाव, मैडम जी पेने बाटा मिना कर्ज ग्राव, मालियन छस न मिज ते पूरान, मालियन छस न मिज ते पूरान, येत फुटरोवन त्राम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, माज दोपनम पेथ आसा जन छुस गोडन दोद, माज दोपनम पेथ आसा जन छुस गोडन दोद, लार लार करान द्रियन जुमन करान जोद, कामि रस युथी वुछान तुथी लागान डाम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, बेन दोपनम बई लाला मीन कथ बोज, बेन दोपनम बई लाला मीन कथ बोज, चून छस बह वस नौकर बाबी मालिन सोज, चून छस बह वस नौकर बाबी मालिन सोज, माज वनान कत कथ करान पाम पाम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, आखिरकार लॉकट बई ते पनुन दोद बो, आखिरकार लॉकट बई ते पनुन दोद बो, बई लाला वारियान कथन में तह पर्दे थो, सुन आसान नुन सुन बत थावान खाम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम। वुचतो तुम मैडम जी हूँ रिएक्शन वापस, सारे कथ मैडम जी अपार बोजान ٲस, सारे कथ मैडम जी अपार बोजान ٲस, याम जोनुन या आव ताम लजन चस, पगह अंजम कफ सिर्फ बे जनू बाम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, आर्डर ते येलि बोजुम प्रेशर खोतुम सख, आर्डर ते येलि बोजुम प्रेशर खोतुम सख, वाह दोहे करतम इमे आर्डर घर क्यों खोलाम फ्रक, कनि कनि कुरहस पफो बेजार करतम माम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, हेमत गंडित खुज खुज कुरमस आख रोब, हेमत गंडित खुज खुज कुरमस आख रोब, वन ते वोन मैं बाज फेर न तही पेन चोब, परेशान बाही कुर्तस जुह तंग आम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, बुत चीरित जवाब दुतनम इमो बुराई फोक, बुत चीरित जवाब दुतनम इमो बुराई फोक, जीर जीर छ इमे लागा मिसन मका छोक, जीर जीर छ इमे लागा मिसन मका छोक, बट बबर जाई करहस मंदिन कुरहम शाम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, येल न ओसुई खानदर करन मे करो मई जोर, येल न ओसुई खानदर करन मे ब करो मई जोर, मल चन पाने सूज अस मंजिम योर, कंस कट सारनी असस गोड़े बुजर आम, फर्म शहमत कुरम खानदर गोस बदनाम, वन अगर छसत थावई सुद सुद बोज, वन अगर छसत थावई सुद सुद बोज, दो अस छु बिन रोजन इमन शिश सोज, वन अगर छसत थावई सुद सुद बोज,
اس چھُ بیوٚن روزُن یِمن شیٚش خاندارس بارس منٛز تہٕ بیٚیہِ چھِ دِوان سجیشن تہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ کرُن وۄنۍ اگر چھسکھ تھاوٕنۍ سیوٚد سیوٚد ژٕ بوز اَسہِ چھی بِہُن یِمن شیٚش سوز دۄہس ژٹو گُلمرگس چکرا شالمور گُزرِ شام پھٔرٕم شامت کوٚرُم خانٛدر گوس بدنام سماچار بوٗزِتھ گٔیم گلہِ زٮ۪و پننس پانس سماچار بوٗزِتھ گٔیم گلہِ زٮ۪و اورٕ یورٕ أنِتھ گٔرِتھ فِتنہٕ مےٚ پٮ۪ٹھ پیٚو پنُن پنُن سٲری ونان کانٛہہ نہٕ ہٮ۪وان سام پھٔرٕم شامت کوٚرُم خانٛدر گوس بدنام خانٛدر کرُن چھُنہٕ سہل چھِ حقیٖقت خانٛدر کرُن چھُنہٕ سہل چھِ حقیٖقت خانٛدرٕ روٚس اِنسانس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ قۭمت خانٛدرٕ روٚس اِنسانس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ قۭمت زِندٕ دِل صبر کر رۄب کٔرنٕے رحم پھٔرٕم شامت کوٚرُم خانٛدر گوس بدنام ماشاء اللہ واریاہ بہتریٖن کلام چھُ مزاحیہ کلام اوس یہِ أسۍ پکناوو پنٕنۍ یہِ کتھ باتھ برونٛہہ کُن جناب آپ بتائیں کہ آپ کی جو ادبی تنظیمیں اس وقت کشمیر میں کام کر رہی ہیں بہت سالوں سے اور ہر جگہ آپ کو جو مشاعرے وغیرہ اس طرح کے پروگرامز میں کہیں ایسا کوئی آپ کو موقع ملا اپنا کلام سنانے کا اور کسی لٹریری آرگنائزیشن کے ساتھ یا ادبی مرکز کمراز یا باقی جتنے بھی لٹریری آرگنائزیشنس اس وقت کشمیر میں خاص کر نارتھ کی بات کریں تو یہاں پہ کام کر رہی ہے اس حوالے سے بھی بتائیں آپ دیکھیے محترم ایسا تو کوئی موقع میری زندگی میں نہیں آیا ہاں ابھی کبھی کبھی میرے جو میں نے کہا نا جو پروگرامز ہوتے رہتے تھے جو فرینڈلی مطلب ہم کرتے تھے آپس میں یا پھر نہرو یووا کیندر پروگرام کرتا تھا اس ٹائم پہ میں اپنے کلام سناتا تھا لیکن ادبی تنظیم یا کلچرل اکیڈمی کسی کے ساتھ بھی میرا کوئی ایفیلیشن نہیں ہے نہ ہی کبھی مجھے کسی مشاعرے میں مدعو کیا گیا ہے شاید میں نے جو میں پوسٹ چڑھاتا رہتا ہوں شاید ہو سکتا ہے ان کو نہ لگتے ہوں کہ یہ کسی مشاعرے میں پیش کرنے کے قابل ہوں تو اس حوالے سے میرے پاس کبھی نہ ہی کوئی تنظیم آئی اور نہ ہی کوئی مجھے کبھی کال آیا تو آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ آپ کا جو کلام جو آپ نے لکھا ہے کتابی شکل دینے کا کوئی ایسا پروگرام ہے کہ یہ پبلش ہو رہا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو ادیب یا شاعر تصور نہیں کیا ہے میں نے کہا کہ میں اپنی زندگی کے ذاتی تجربات یا احساسات یا حالات و واقعات جو رونما ہوتے ہیں ان پہ لکھتا ہوں تو کوشش کروں گا انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا زندگی میں تو لیکن انشاءاللہ کتاب چھاپنے کا تو کریں گے انشاءاللہ کتاب تو چھپوائیں گے ہی باقی الحمدللہ جب تک موت فرصت دے تب تک میں کوشش کروں گا لکھتا بھی رہوں گا انشاءاللہ زندہ دل آپ بتائیں کہ زیادہ سے زیادہ کوئی خاص اسپیشل میسیج دینا چاہتے ہو جو کہ ہمارے جو بڈنگ رائٹرس ہیں جو بھی لکھ رہے ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی خاص اسپیشل میسیج especially for the youth of our جموں اینڈ کشمیر دیکھیے لکھنا ایک شوق ہے اور یہ ہر ایک انسان میں نہیں ہو سکتا لیکن جن بچوں کو یہ شوق ہے تو وہ اس کو نکھاریں جی نکھارنے کے لیے دیکھیے میرے پاس کبھی کوئی استاد نہیں رہا ہے جو نے مجھے سکھایا ہو یا میں اپنے ہی حساب سے لکھتا ہوں تو میں یہ چاہوں گا بچوں کو جو لکھنا چاہتے ہیں وہ اچھے سے پڑھیں سمجھیں پھر سمجھ بوجھ کے بعد اس کو ادبی شکل دے ایک مطلب کلام کی شکل دے اور معیاری شکل دے چاہے وہ مذہبی لکھے چاہے اسپیشلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مذہبی لکھتے ہیں تو اکھ کت علم فرماوان کہ اکھ کت اگر زیر زبر ہون تو اس فرق کرو خدا سندس کلامس مزن تو اللہ تعالیٰ بچین خدا دین معافی کہ انسان ہیٚکہِ دین نش خارج گژھِتھ چھِ حظ ٹھیک تو اگر کُنہِ جایہِ تِم مذہبی کانٛہہ تہِ کلام چھِ لیکھان سپیشلی کٲشِر پٲٹھۍ یا کانٛہہ چیٖز لیکھان تو علماء اکرامن بوزنٲیِن گۄڈٕ کُنہِ جایہِ ما چھُس بہٕ دیٖن نِش خٲرج گژھان تہٕ پتہٕ دِیِن تتھ اصل شکل دِیِن تہٕ پٔرِن اصل پٲٹھۍ پٔرِتھ سمجھِتھ سوچِتھ لیکھِن تِکیازِ کہِ لیکھُن چھُ یُس چھُ یہِ چھُ بوزان اور یہِ چھُ اہلِ ادبن تانۍ تہِ واتان تو اہلِ ادبن ہٕنٛز تہِ چھِ یہِ ذمہٕ دٲری کہِ اگر اسہِ ہِوِن مطلب یِم لیکھن وٲلۍ چھِ اسہِ ہٮ۪کن غلطی تہِ ٲسِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کن تتھ پٮ۪ٹھ اسہِ سمجھٲیِتھ کہِ کِتھ پٲٹھۍ کیا چھُ تہٕ اسہِ پزن ہر أکِس چیٖز خٲطرٕ گۄڈٕ استاد کنسلٹ کرن پراپرلی تہٕ تمے حساب لیکھو آپ نے اہل ادب کی بات کی آپ باقی رائٹرز کو یا باقی شعراء حضرات جو ہے جنہوں نے کشمیری لٹریچر کو ایک
ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उनके हवाले से बताएं कि आप कितना बाकी राइटर्स को पढ़ते हैं या ऐसा कभी मौका मिलता है आपको पढ़ने का, रीडिंग का? देखिए मोहतरम, या किन किन राइटर्स ने आपको इन्फ्लुएंस किया है? इन्फ्लुएंस या तो सुनना का कभी मौका मिलता है जैसे रेडियो पे या मोबाइल फ़ोन पे? वन तह वनस प्रेजेंटली ज़रीफ अहमद ज़रीफ साहब यम वादियो कशीर हिंद माया नाज राइटर अल्लाह ताला थन तिहन मौजूद, शायर तह अदीब तह हर रंग तम अल्लाह ताला नवाजम, हिस्टोरियन सोरे कह तम तो बहुत तिहद बोजान तिक तिमन शीरीन गुफ्तारी परवरदिगारन बख्शम, जो उनको शीरीन गुफ्तारी है मुझे काफ़ी वो मुतासर करती है। हाँ, मैं उनको सुनता रहता हूँ। तो और बाकी मैंने ज़्यादा किसी का सुना नहीं है, ज़्यादा तो मैंने किसी का सुना नहीं, क्योंकि मैंने कहा मैं पेशे से मजदूर आदमी, इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है। हाँ, तो कभी कभार ही किसी को सुन पाता हूँ। हाँ, अलबत्ता जो कश्मीरी खेल वगैरह आते थे टीवी पे, वो मतलब उनसे मैं या तो राज वना नज़ीर अहमद जोश साहब जो है उनसे इंस्पायर हूँ। प्रोग्राम्स वगैरह हुआ करते जो ड्रामेटाइज किया करते थे पहले ज़माने में, तो वह चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने दिया। हमारे नाजरीन का भी मैं बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी ये गुफ्तगू सुनी। अस्सलाम वालेकुम।